بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم زیب صافی حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ لاسٹ نائٹ بڑا دلچسپ ایلیمینیٹر رہا P-9 کا، اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی کے بیچ میں، اور اسلام آباد یونائٹڈ نے جو کہ بڑی مشکل میں تھی، ان کو 186 رنز چیس کرنے تھے، لیکن انہوں نے 6 گیندے پہلے یہ ٹارگٹ اچیو کیا، اور سارا کریڈٹ جاتا ہے عماد وسیم، جنہوں نے بڑی زبردست بیٹنگ کی، بڑا کول انداز سے، شروڈ اپروچ کے ساتھ، کیونکہ ایک ٹائم پہ اسلام آباد یونائٹڈ کی جو 5 وکٹیں ہیں وہ 91 رنز کے اوپر گری تھی، لیکن اس کے بعد عماد وسیم اور حیدر علی نے بڑی زبردست، بڑی رسپانسبل اننگز کھیلی دونوں نے ہاف سینچری سکور کی، اور 6 وکٹ کی پارٹنرشپ میں جو کہ ان بروکن پارٹنرشپ تھی 98 رن بنائے، اور اس طرح اسلام آباد یونائٹڈ نے یہ ٹارگٹ بڑی آسانی کے ساتھ اچیو کیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کی اگر ہم اس کی بیٹنگ پہ نظر دوڑائے تو انہوں نے 185 رنز بنائے تھے، پشاور زلمی کی انہوں نے 185 بنائے تھے مقررہ 20 اوورز میں، جس میں اوپنر سائم ایوب کی دعادار بیٹنگ تھی۔ انہوں نے 44 بالز پہ 73 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 6 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔ محمد حارث بالآخر انہوں نے اپنی جارحانہ بیٹنگ کی جھلک دکھائی، انہوں نے 25 بالز پہ 40 رن بنائے، جس میں 3 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ نسیم شاہ ایز یوزول بڑا امپریسو رہا، انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی، اور انہوں نے 30 رنز کے بس 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کا آغاز ٹارگٹ ٹرکی نظر آ رہا تھا، کیونکہ چانس تھا کہ آخر میں بال سیم بھی ہو، تو ان کا آغاز بڑا مایوس کن رہا، اور ایک بار پھر جو ڈیمیج کریٹ کیا وہ سائم ایوب نے بولنگ میں بھی کریٹ کیا۔ جس طرح کہ انہوں نے بیٹنگ کی، جس طرح انہوں نے بولنگ بھی کی، جو آغاز کیا انہوں نے وہ بڑا دلچسپ تھا، اور سائم نے ایلیکس ہیلز کو آؤٹ کیا شروع میں، پھر آغا سلمان کو ایلیکس ہیلز نے 1 رن بنایا، آغا سلمان کو انہوں نے 5 رنز پہ بول کر دیا، اور ایک پریشر ڈالا اسلام آباد یونائٹڈ کے بیٹنگ لائن پہ۔ اس کے بعد اسپنر مہران ممتاز انہوں نے شاداب کو 0 پہ بولڈ کیا، اور اس طرح پریشر یونائٹڈ کے اوپر پڑا۔ مارٹن گپٹل نے اس دوران چند دلکش سٹروکس کھیلے ہیں، لیکن مارٹن گپٹل 21 بال پہ 34 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے، جس میں 5 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ اس کے بعد عماد وسیم کو جب پتہ چلا کہ ٹیم مشکل میں ہے، تو انہوں نے کافی سالڈ اپروچ کے ساتھ بیٹنگ شروع کی، اور اعظم خان کے ساتھ ان کی کچھ اچھی پارٹنرشپ ڈیولپ ہوئی۔ 5 وکٹ کی شراکت میں اعظم خان بڑا اچھا نظر آ رہے تھے، وہ ٹائم کر رہے تھے بال کو، لیکن وہ 17 بالز پہ 22 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے، جس میں 1 چھکا اور 1 چوکا شامل تھا۔ لیکن اس کے بعد اب یہ جو پرفارمنس، جو پارٹنرشپ رہی، وہ حیدر علی کی، ان کی بیٹنگ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ حیدر علی نے بڑی جارحانہ اننگز کھیلی، اور انہوں نے 29 بالز پہ 52 رنز ناٹ آؤٹ بنائے، جس میں 5 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے، اور یہ وہی اننگز تھی جس نے اسلام آباد کی اننگز کو ریوائیو کیا اور ان کی وننگ چانسز کو بڑھائے، اور بالآخر اسلام آباد یونائٹڈ فائنل میں پہنچ گئی۔ وننگ شاٹ عماد وسیم نے مارا زبردست، ان کی 40 بالز پہ 59 ناٹ آؤٹ، اور جس میں 9 چوکے شامل تھے۔ عماد وسیم کی اننگز کی خاص بات یہ تھی کہ حیدر علی جب کریز پہ آئے اس وقت بڑے ڈیفیکلٹ کنڈیشنز تھے، صورتحال بڑی ٹف تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام آباد یونائٹڈ جو ہے یہ میچ ہارے گی، لیکن انہوں نے حیدر علی کو بھی گائیڈ کرتے رہے،
اور ان نے سنگلز ٹوز اور ایک اوور میں ایک چوکا مار دیتے تھے، اور اس طرح کیونکہ ایوریج تقریباً 12 تک پہنچ چکی تھی. اور یہ ایک رسپانسبل بیٹسمین کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایک اینڈ پہ خود وہ پرفارمنس دیتا رہتا ہے اور دوسرے اینڈ کے بیٹسمین کو بھی وہ کھلاتا ہے ساتھ ساتھ. اور یہی عماد وسیم نے کیا. انہوں نے کانفیڈنس دیا حیدر علی کو، کیونکہ یہ ایک فارگاٹن ہیرو ہے. آپ کو پتہ ہے حیدر علی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ آؤٹ آف فارم رہے ہیں کافی عرصے تک، جس کی وجہ سے وہ انیشل ڈرافٹ میں بھی کسی نے پک نہیں کیا. پھر یہ بعد میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے اس لڑکے کو پک کیا. اس کا تعلق اٹک سے ہے. بڑا زبردست بیٹسمین ہے، اور انہوں نے جو چھکے مارے کل، بڑے زبردست انداز سے انہوں نے چھکے مارے ہیں. اور یہ فائنل میں بھی ایک ریئل تھریٹ ہے ملتان سلطان کو، کیونکہ حیدر علی کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب وہ فارم میں ہوتا ہے. تو اس طرح سائم نے اچھی بولنگ بھی کی، لیکن وہ ٹیم کو فتح دلانے میں ناکام رہے، کیونکہ جو اچھی پارٹنرشپ لگی عماد وسیم اور حیدر علی کے بیچ میں، انہوں نے کمپلیٹلی پشاور زلمی اور بابر اعظم جو کہ کپتان تھے بڑے پریشان نظر آئے. اور ایک ٹائم پہ ایک مس فیلڈنگ بھی کافی ہوئی، سلاپی فیلڈنگ کی وجہ سے بھی کئی رنز لیک ہو گئے. اور اس طرح اسلام آباد یونائٹیڈ جو ہے وہ فائنل میں پہنچ گئی. کل جو منڈے کو جو فائنل ہوگا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ ملتان سلطان جو ہے وہ بڑی ٹف ٹیم ہے، اور اسلام آباد یونائٹیڈ کی بولنگ اور ان کی بیٹنگ ٹپ بھی بڑی اچھی ہے. تو ایک انٹرسٹنگ فائنل دیکھنے کو ملے گا. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.